دھڑکن اہل حدیث یوتھ فورس میں ایک نئی روح پھونک کر اس کو ملک کے کونے کونے میں بیدار کرنے والے اور اس میں جذبہ محبت اور جذبہ دین کی سربلندی پیدا کرنے والے قائد انقلاب حضرت مولانا حافظ سلمان اعظم صاحب، صدر اہل حدیث یوتھ فورس پنجاب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ الحمدللہ حمد الشاکرین، الحمدللہ حمد الشاکرین، والصلاة والسلام علی المبعوث رحمتا للعالمین، نبینا و حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، شایع ہے تجھ کو سرور کونین کا لقب، نازاں ہے تجھ پہ رحمت دارین کا خطاب، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، برسا ہے شرق و غرب پر ابر کرم تیرا، آدم کی نسل پر تیرے احسان ہے بے حساب۔ لائق صد تکریم علماء کرام، لائق صد احترام معزز سامعین و حاضرین، رات کا اکثر حصہ بیت چکا ہے اور ابھی جیسا کہ آپ مشاہدہ فرما رہے ہیں، سٹیج پر برادر اکبر مولانا عبد المنان راسک صاحب جلوہ افروز ہیں، اور اسی طرح آپ کے محبوب خطیب مولانا محمد ناصر مدنی صاحب بھی آپ کے گاؤں میں تشریف لا چکے ہیں، اور یہ سلسلہ ابھی جاری و ساری رہے گا۔ جہاں پر عقیدہ توحید، ارکان اسلام، اخلاقیات، عبادات کی اہمیت مسلمہ ہے، وہیں پر موجودہ حالات میں دو ایسے بنیادی عقیدے ہیں جن کی اہمیت کا ادراک ہر مسلمان کو ہونا چاہیے، اور یہ بات دو ٹوک بڑی کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ان دو عقیدوں کے اوپر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نموس صحابہ،
پر پوری دنیا کے مسلمان متفق ہیں. کوئی ایک بھی مسلمان چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہے، وہ آپ کو ان دو عقیدوں کے ساتھ اختلاف کرتا ہوا نظر نہیں آئے گا. لیکن اغیار نے مسلمانوں کے اندر ایسے جراثیم انجیکٹ کیے کہ مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ، ایسے سہولت کار، ایسے گروہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے مختلف طریقوں، ہیلوں اور بہانوں کے ساتھ عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نموس صحابہ کے اندر نقب لگانے کی کوشش کی. آج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب پوری امت، پوری دنیا کے مسلمان ان دو عقیدوں کے اوپر متفق ہیں، ان میں فرق نہیں ہے، اختلاف نہیں ہے، تو پھر آپ ایسے پروگرامز، ایسے جلسے، محافل کیوں انعقاد کرتے ہیں جہاں پر عقیدہ ختم نبوت اور عقیدہ نموس صحابہ کی اہمیت لوگوں کو بتائی جاتی ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اس دور میں اور بالخصوص پاکستان میں ان چند سالوں میں جتنی کوشش عقیدہ ختم نبوت کے نقب لگانے کی گئی ہے اور جتنی کوشش اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین و تنقیص اور گستاخی کرنے کی گئی ہے، اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی. کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ نبی مکرم کی ذات اقدس محفوظ ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین محفوظ ہیں. حالانکہ اگر ہم قرآن کریم کو دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، معلومات حاصل کرتے ہیں، تو کائنات کا رب بڑا کلیئر، بڑا واضح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین قرار دیتا ہے. اور آپ کے بعد یہ امت روز آخرت، قیامت کا انتظار تو کر سکتی ہے، کسی نئے نبی کا انتظار، کسی نئے نبی کا انتظار نہیں کر سکتی. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ اپنے ہاتھ کی ان دو انگلیوں کا اشارہ کرتے ہیں کہ میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے بعد اب صرف قیامت قائم کی جائے گی. اگر کسی اور نے آنا ہوتا، کسی اور کے آنے کی گنجائش ہوتی، تو ان دو انگلیوں میں تیسری انگلی بھی میرے محمد کریم علیہ السلام ضرور ہمیں بتاتے.
غالباً مستدرک کی حدیث ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر میں جب انبیاء سے ملاقات کرتے ہیں تو سیدنا جبریل امین آپ کے ہمراہ ہیں. وہاں پر آپ کی ملاقات ایک ہستی سے ہوتی ہے. آپ جبریل سے پوچھتے ہیں یہ کون ہے؟ عرض کرتے ہیں یہ ابو البشر آدم علیہ السلام ہے. آدم پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے، ان کا تعارف کیا ہے؟ تو جبریل فرماتے ہیں ہوا آخر ولدک من الانبیاء. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ انبیاء میں سے آپ کے آخری بیٹے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر خود کائنات کے امام فرماتے ہیں لا تقوم الساعہ، اے لوگوں قیامت تب تک قائم نہیں کی جائے گی حتی یبعث کذابون دجالون، جب تک لوگ جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، وہ نبوت کا جھوٹا دعویٰ نہ کر لے. ایک اور حدیث میں فرمایا ثلاثون کذابون دجالون کلہم یزعم انہ النبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اے لوگوں، 30 جھوٹے آئیں گے، دجال آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں اللہ کا، لگتا ہے آپ کو نیند آئی ہوئی ہے، میں اللہ کا عقیدہ ختم نبوت، اور اتنی آہستہ آواز، میں اللہ کا، میری عادت نہیں ہے یہ کہنا کہ آنکھوں نہیں دیا، اس لیے آپ خود ہی رسپانس کریں میں اللہ کا، ہاتھ اٹھا کے بات بتائیں میں اللہ کا آخری نبی، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا. اور ایک اور بات، آج لوگ اپنی نسبتوں پہ فخر کرتے ہیں. کوئی مدنی لکھتا ہے، کوئی مکی لکھتا ہے، کوئی سہروردی، کوئی نقش بندی، کوئی محمدی لکھتا ہے، کوئی نقوی لکھتا ہے، کوئی بخاری لکھتا ہے. لیکن اس دنیا کے اندر ایک کام ایسا ہے کہ جو شخص وہ کام کر لے یا اس کی کوشش کرے تو اس کی نسبت ڈائریکٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جاتی ہے. کون سا کام ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع. اس لیے کہ آپ وہ پہلی شخصیت ہیں، ہستی اقدس و مقدس ہیں جنہوں نے اپنی ختم نبوت کا دفاع خود کیا. مسلمہ کذاب نے جب آپ کو خط لکھا تو اس کا جواب آپ نے خود تحریر کروایا، اس کو منہ توڑ جواب دیا. آج بھی اگر کوئی شخص عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کرتا ہے تو اس کا رشتہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جڑ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بلڈنگ بناتا ہے، بلڈنگ مکمل ہو جاتی ہے، اس میں ایک اینٹ رہ جاتی ہے، وہ اینٹ میں ہوں، یعنی اللہ تعالی نے وہ اینٹ لگا کر انبیاء کا خاتم مجھ محمد کو بنا دیا ہے
صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر کوئی نبی بننا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس عمارت میں سے کوئی اینٹ نکالے. عیسیٰ و موسیٰ و ابراہیم کسی کی اینٹ نکالے, پھر وہ اس جگہ کے اوپر آئے گا. لیکن جب بھی کوئی اینٹ نکالنے کی کوشش کرے گا لوگ اسے چور اور ڈاکو کہیں گے. لوگ اسے چور اور ڈاکو کہیں گے. حضرات گرامی قدر, آج سوشل میڈیا کے اس دور میں آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے, ان علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو عقیدہ ختم نبوت سے روشناس کروایا جائے. نہیں تو بڑے اغیار نے ہمارے لیے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جن کی یہ کوشش ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی عمارت میں نقب لگائی جائے. لیکن انشاءاللہ جب تک اہل حدیث یوتھ فورس کے شہین و شہباز, مرکزی جمعیت اہل حدیث کے علماء زندہ ہیں, ہمارے بازوؤں میں طاقت ہے, ہمارے جسم میں خون ہے, ہمارا رشتہ جسم کا روح سے جڑا ہوا ہے, ہم انشاءاللہ ختم نبوت کے ڈاکوؤں اور چوروں کا راستہ روکتے رہیں گے. اور روکو گے دونوں ہاتھ اٹھا کے, راستہ روکو گے انشاءاللہ. ہم ان کو بتا دینا چاہتے ہیں ہمیں مہنگائی قبول ہے, ہمیں بدامنی قبول ہے, بھوک قبول ہے, لیکن ہم سارے کائنات کی ختم نبوت کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. نعرہ تکبیر. آدھی رات کا وقت ہے, اپنی نیند کو اتار کے نعرے کا جواب دے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت قائد پنجاب حافظ سلمان عاصم صاحب. حضرات, دوسری بات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کی نموز کے حوالے سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جتنی مرضی تقاریر کر لیں, آپ جتنے مرضی جلسے منعقد کروا لیں, جب تک آپ کے اندر اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے غیرت پیدا نہیں ہوگی, آپ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, مصعب, سفیان, معاویہ, عائشہ, حفصہ رضی اللہ عنہم کے دفاع کے لیے اپنی جانیں پیش کرنے کی نیت نہیں کریں گے. کعبہ کے رب کی قسم, آپ کی کوئی عبادت کائنات کا رب قبول نہیں کرے گا. اس کی وجہ ہے صحابہ اکرام اس دین کے پہلے راوی ہیں. آج یہ ابو بکر, عمر, عثمان, معاویہ, ابو سفیان, عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہم کو گالیاں نہیں دی جاتی. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ بات توجہ سے سنیں, یہ آپ کی غلط فہمی ہے. یہ گالیاں انہیں نہیں دی جاتی, یہ توہین ان کی نہیں کی جاتی, بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کو آڑ بنا کر اللہ کی وحی, اللہ کے دین اور اللہ کی شریعت کو برا بلا کہا جاتا ہے. عبداللہ بن سبا جو اس سبائی گروہ کا
بانی تھا. سبائی گروہ کہہ لیں، کالے کپڑوں والے، کالے دل والے، کالے عقیدے والے، کالی شکل والے، بلکہ مکمل مجسم یہ لوگ کالک کے اندر لپٹے ہوئے ہیں. اس نے یہ طریقہ نکالا کہ اگر میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا تو مسلمان مجھے قتل کر دیں گے. انہوں نے یہ راستہ نکالا کہ نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ نہ کہا جائے، لیکن اہل بیت کی محبت کی آڑ میں اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنایا جائے. اور آج اس سبائی گروہ نے جو کرنا تھا کر رہا ہے، لیکن مسلمانوں میں بھی اسحاق جالوی، مرزا جہلمی جیسے ملعونین اور خبثاء بھی پیدا کیے گئے، جنہوں نے اہل السنہ کے دلوں میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، یہ بات یاد رکھو کہ محمد کے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی تک رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان کا رب ان سے راضی تھا، وہ اپنے رب پہ راضی تھے. کائنات کا امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جبریل امین آتے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، کہ اللہ تعالی مومنوں پہ راضی ہوا. کائنات کا رب کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اور دنیا کے لوگوں محمد کے صحابہ پکے سچے ٹھکے مومن ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی صفتیں بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی خوبیاں بیان کی ہیں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کسی کو بھی، چاہے وہ کوئی رافضی ہو، چاہے وہ کوئی باطنی ہو، چاہے وہ کوئی سہولت کار ہو، کسی کو بھی اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کے اصحاب محمد کی گستاخی نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. آج میں یہ چاہتا ہوں، آئیے ہم سب مل کے آج اللہ سے ایک وعدہ کرتے ہیں. تصور کیجئے قیامت کے روز میدان محشر میں اگر ابو بکر، عمر، عثمان، عائشہ، حفصہ، ابو سفیان، معاویہ رضی اللہ عنہم ہمارا گریبان میرا پکڑ لیں، راشد صاحب کا پکڑ لیں، ذیشان اشرف کا پکڑ لیں، عمر سعید کا پکڑ لیں، آپ کا پکڑ لیں، کہ پاکستان میں ہماری توہین کی جاتی تھی، ہمیں گالیاں دی جاتی تھیں، تو کیا آپ وہاں پہ کوئی جواب دے سکتے ہیں؟ کوئی ایک شخص کوئی جواب ہے؟ اگر ابو بکر کہیں کہ میں تو وہ تھا جو رفیق سفر تھا، جو رفیق غار تھا، جس کو اللہ نے محمد کریم کے ساتھ ایک سینے میں مخاطب کیا تھا، لا تحزن ان اللہ معانا. آئیے
کائنات کے رب سے وعدہ کریں، ایک حجت اتمام کرتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم بھی سرخ رو ہو سکیں کہ اللہ ہم نے تیرے نبی کے ساتھیوں یاروں کے دفاع کے لیے کرملی والا میں آدھی رات کو تیرے سے وعدہ کیا تھا۔ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنا چاہتا ہے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی، سعد و سعید، ابو سفیان و معاویہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم و ارضا کا دفاع کرنا چاہتا ہے، ان کے گستاخوں کا راستہ روکنا چاہتا ہے، وہ دونوں ہاتھ بلند کرے، میں وعدہ لوں گا کرنا رب سے ہے، تاکہ ہم کم از کم قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ کیا آپ صحابہ کرام کا دفاع کریں گے؟ جن کو جواب آتا ہے وہ ہاتھ نیچے رکھیں، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، اور جن کے پاس جواب نہیں ہے وہ ہاتھ بلند کریں۔ کیا صحابہ کا دفاع کریں گے؟ عقیدہ ختم نبوت کا دفاع کریں گے؟ کیا ابو بکر عمر عثمان و علی کی نموز کی حفاظت کریں گے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔